شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں، اور یہ کنفرم ہے جناب کہ آج یہ آخری سحری ہوگی، اور اس کے بعد پھر جب ہم دوپہر میں دوبارہ ملیں گے تو وہ پھر ہماری آخری افطاری ہوگی۔ پر پورا سفر بڑا انٹرسٹنگ رہا۔ شروع میں ہم نے کچھ بہت اہم موضوع تھے جن کے اوپر ہم نے باتیں کرتے رہے، اور بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے لاتے رہے۔ آج بھی کچھ بہت جنرل کویشچنز ہیں، بہت سارے کویشچنز جمع ہو گئے، بہت سارے موضوعات میں سے جمع ہوتے گئے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ آخری 3-4 دنوں میں ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم اپنے علماء کرام سے لیں گے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ جو بات ہے، جو میرا فیوریٹ پارٹ ہے، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بار بار آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز یہ اپنے بچوں سے ضرور شیئر کریں، دس از ویری امپورٹنٹ، اور وہ ہے انبیاء کے بول۔ جب ہم انبیاء کے بول کی بات کرتے ہیں تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب ہمیں انبیاء کے بول تک لے کے جاتے ہیں، اور بہت سارے قصص الانبیاء جو ہیں وہ آپ نے پیش کیے ہیں یہاں پہ۔ تو آئیے چل کے انبیاء کے بول دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول ہمارا خوبصورت سلسلہ جاری تھا۔ زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ذکر کا۔ نبی پاک کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کی ہزاروں حدیثیں، وہ بھی معجزہ ہیں۔ پورا قرآن میرے نبی کی مدد اور شان کے اندر ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم پوری حیات نبوت کو، حیات تاجدار ختم نبوت کو بیان کریں گے تو اس کے لیے نہ جانے کتنے سال اور کتنے مہینے درکار ہوں گے۔ تاہم ہم حضور کی حیات طیبہ کے خاص گوشے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارے ان تاریک دماغوں کے اندر حضور کی حیات طیبہ کی روشنیوں کا کچھ نہ کچھ نور آ جائے۔ آج ہم بات کریں گے نبی پاک کے خوبصورت خاندان کی۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے افضل مخلوق انسانوں میں مجھے رکھا۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ عربوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہترین قبیلہ قریش میں مجھے رکھا۔ قبیلہ قریش کے بہترین قبیلہ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں مجھے رکھا، اور بنو ہاشم میں سے سب سے بہترین گھرانے بنو عبد المطلب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا۔ حضور نے فرمایا، لوگو انا خیرکم حسبا و خیرکم نسبا، وفی روایت انا خیرکم نسبا و خیرکم بیتا۔ نہ خاندان میں کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ حسب و نسب میں کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میرا حسب بھی سب سے باکمال ہے اور میرا نسب بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ ہے، آپ کے دادا کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب ہے، آپ کی دادی جان کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمرو ہے، آپ کے نانا جان کا نام حضرت وہب ہے، آپ کی نانی کا نام حضرت برہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، یہ 11 چچا تھے۔ حضور کے 11 چچا، یعنی حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے، کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ہیں، اور باقی 11 جو ہے یہ حضور کے چچا ہیں۔ ان 11 چچا میں سے نبی پاک کے 3 چچا مومن تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، اور حضرت سیدنا ابو طالب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، صفیہ، عروہ، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ، برہ، اور ان میں سے حضرت عاتقہ، حضرت صفیہ، حضرت عروہ یہ ایمان لائی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں یہ اولاد عطا فرمائی تھی۔ حضور کی کل اولاد 7 ہے، 3 آپ کے شہزادے ہیں، سب سے بڑے حضرت سیدنا قاسم بن محمد، اور اسی کی وجہ سے حضور کی کنیت تھی ابو القاسم۔
نبی پاک کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اور ایک ہیں حضرت ابراہیم۔ ان تینوں شہزادوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، 4 آپ کی بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، پھر حضرت سیدہ رقیہ، پھر حضرت سیدہ ام کلثوم، اور سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہن کثیرن کثیرہ۔ نبی پاک کی یہ ساری کی ساری اولاد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن عطر سے ہوئی، سوائے ایک کے یعنی آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم بن محمد، یہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضور کے بیٹے بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چاروں کی چاروں شہزادیاں یہ ساری حضور کا گھر ہے، حضور کی بیٹیاں ہیں، امت کے لیے قابل قدر ہیں، اور ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تاہم ان میں سے جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ ابو العاص نے ابتداً اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نبی علیہ السلام کی شہزادی کا انہوں نے بہت خیال رکھا، اور بعد ازاں آپ نے اسلام بھی قبول فرما لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کا اور حضرت سیدہ زینب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد آگے سلسلہ نہ چل سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شہزادی ہیں حضرت رقیہ۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کے ساتھ ہوا۔ حضرت رقیہ کی بڑی خدمت کی جناب حضرت عثمان نے، حتیٰ کہ جنگ بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان اسلحہ وغیرہ پہن کر آپ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہوئے۔ ان دنوں میں حضرت سیدہ رقیہ علیل تھیں، تو حضور نے فرمایا، اے عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، جو بدر والوں کو اجر ملے گا تجھے گھر میں میری بیٹی کی تیمارداری کرنے پر وہ اجر ملے گا۔ لہذا یہی بات ہے کہ آج جب ہم بدری صحابہ کی لسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، حالانکہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شامل اور شریک نہیں ہوئے۔ یہ میرے نبی کی شان اور میرے نبی کا اختیار ہے، آپ جو چاہیں حلال کر دیں، جو چاہیں حرام کر دیں، جسے چاہیں داخل کر دیں، جسے چاہیں خارج کر دیں۔ جسے آپ داخل کر دیں اسے نکال کوئی نہیں سکتا، اور جسے آپ خارج کر دیں اسے کوئی داخل نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بہت مغموم ہو گئے۔ حضور پاک نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی ان سے کیا، اور فرمایا، عثمان اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا ہے کہ میری دوسری شہزادی بھی تیرے نکاح میں رہے، اور اگر میری 100 بیٹی ہو اور ایک ایک کر کے وہ انتقال کرتی جائے تو میں 100 بیٹی بھی تیرے نکاح میں دوں گا۔ یہ یہاں سے دیکھیے گا کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ رسول اللہ نے کس قدر والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حضرت عثمان غنی آپ انتہا درجے کا اپنے گھر والوں کا اور بالخصوص حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا خیال رکھنے والے تھے۔ میرے نبی کی چوتھی شہزادی ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ حضرت بی بی پاک سیدۃ نساء العالمین، جو کہ اولین و آخرین تمام خواتین کی سردارنی ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے پاس اسپیشل فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس بات پر اہل سنت و جماعت تقریباً محدثین متکلمین کا اتفاق ہے کہ پچھلی خواتین ہوں یا بعد والی ہوں، تمام خواتین کی سردار حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا طیبہ اور طاہرہ ہیں، آپ پاک ہیں، نہ کبھی آپ خطا کے قریب گئیں اور نہ ہی کبھی کوئی خطا آپ کے قریب آئی۔ حضرت بی بی پاک سیدہ تو نساء ہیں، آپ اور خواتین سے ہٹ کر تھیں کہ عام خواتین کے اجساد مہینے میں جس طرح ایک عام عذر ہے کہ وہ چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں، آپ میرے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی یہ آدمیوں کی حور ہے، اسے کبھی بھی اس کے جسم پر ناپاکی طاری نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بی بی پاک کی کبھی پوری زندگی میں کوئی نماز نہیں رہی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے میرے نبی کی آگے اولاد چلی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا
ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبی وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. فرمایا اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے، میری ذریت کا سلسلہ اللہ نے علی کی پشت میں رکھا. اب میری بیٹی فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ میرے بیٹے ہیں، وہ میری ہی اولاد ہے. یہی وجہ ہے کہ آج حسنین کریمین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے. اور انا آتینا کل کوثر کا یہ فیضان ہے کہ سادات صبح قیامت تک باقی رہیں گے، اور اس وقت دنیا میں سادات کے ذریعے سے میرے نبی کے خاندان کی یہ برکتیں امت کو متبرک کیے ہوئے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی کے اوپر میری اولاد رہے گی قیامت قائم نہیں ہوگی. معزز ناظرین و سامعین، میرے نبی کی مقدس ازواج ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے باقی رشتہ دار ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا نبی جس گلی سے گزر جائے وہ گلی با کمال اور بے مثال ہو جاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارا وقت مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.